السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی رستے پر چل پڑتا ہے، جو شخص حصول علم کی کسی راہ پر چل پڑتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ پاک اس شخص کے لیے جنت کی راہوں میں سے کوئی راہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کی فضیلت اور اہمیت کا تذکرہ فرمایا۔ علم انسان کو باقی مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے، حتیٰ کہ علم ہی وہ دولت اور نعمت ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ بنا دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو کئی چیزیں سکھا دی، کئی چیزوں کا علم دے دیا، اور اس کے بعد فرشتوں سے پوچھا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، وہ نہیں بتا سکے۔ پھر آدم علیہ السلام ان چیزوں کے نام بتانے میں کامیاب ہوئے، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ اسجدوا لآدم، اب تم اس آدم کو جسے میں نے علم کے ذریعے تم پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے، اسے سجدہ کرو۔ اور یہ سجدہ عبادت نہیں، سجدہ تعظیم تھا۔ تو علم یہ انسان کو باقی تمام مخلوقات سے اشرف اور اعلیٰ بناتا ہے۔ علم کے بغیر انسان نہ اپنے رب کو پہچان سکتا ہے، نہ اپنے آپ کی شناخت اور معرفت حاصل کر سکتا ہے، اور نہ ہی انسان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکتا ہے کہ میری کیا رسپانسبلٹیز ہیں، میں اس دنیا میں کس لیے آیا، میرا یہاں رہنے کا، یہاں آنے کا کیا مقصد ہے۔ انسان ان ساری چیزوں سے بالکل ناواقف رہے گا اگر وہ علم حاصل نہیں کرے گا۔ علم ہی کے ذریعے سے اللہ پاک نے انسان تک اپنے احکامات کو منتقل کیا اور اپنی وحی کو منتقل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ علم ایک ایسی دولت ہے اور ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی قرآن و حدیث کے اندر بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت مبارکہ کے ذریعے سے یہ خوشخبری دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس علم کے ذریعے سے اور اس علم کے ساتھ ساتھ ایمان لانے کی بدولت ہم بہت سے لوگوں کے درجات اور ان کے مراتب کو بلند کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ فرمایا اللہ رب العزت نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو اللہ پاک ایمان کے ذریعے سے، اور اسی طرح تم میں سے بہت سے لوگوں کو اللہ پاک علم کے ذریعے سے درجات کی بلندی عطا فرما دیتا۔ اس آیت مبارکہ کے مطابق دو چیزوں کی وجہ سے اللہ پاک اپنے بندوں کے درجات کو بلند کر دیتا، ایک اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے، اور دوسرا علم حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ پاک درجات بلند کر دیتا۔ صرف جنت کے اندر ہی درجات نہیں بلند ہوتے، دنیا کے اندر بھی اللہ پاک اہل علم کے عام لوگوں پر درجات کو بلند کر دیتا۔
آپ دیکھ لیجئے، ایک شخص بادشاہ ہے، ایک وزیر ہے، مشیر ہے، ایک شخص بہت بڑا بزنس مین ہے، ایک بندہ بہت بڑے کسی عہدے اور مقام اور سٹیٹس پر ہے، کچھ بھی ہے، لیکن جب وہ مسجد میں آئے گا، جب وہ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک ان سب کو پیچھے صف کے اندر کھڑا کریں گے۔ بادشاہ ہے، امام ہے، وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا امام ہے، وقت کا حاکم اور حکمران ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، جو کچھ بھی ہے، بڑے سے بڑا بزنس مین بھی کیوں نہ ہو، پیچھے صف میں آ کر کھڑا ہوگا۔ اور جو علم والا ہے وہ چاہے متوسط طبقے کا ہو، چاہے تو ایک غریب فیملی سے بلانگ کرنے والا شخص ہو، لیکن اس کے پاس علم بہت ہے، تو وہ مصلی امامت پر کھڑا ہو کر ان سب لوگوں کو لیڈ کرے گا۔ وہ ممبر پر چڑھ کے ان سب لوگوں کو جو سامنے صفوں کے اوپر نیچے آ کر زمین پہ بیٹھے ہوں گے، یہ علم والا عالم شخص، یہ جاننے والا شخص، یہ ممبر پہ چڑھ کر سب لوگوں کو نصیحت کر رہا ہو، سب لوگوں کو گائیڈ لائن دے رہا ہوگا۔ یہ کس بدولت؟ یہ علم کی بدولت۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک اس علم کی وجہ سے صرف جنت میں ہی انسان کے درجات کو بلند نہیں کریں گے، وہاں تو درجات بلند ہوں گے ہی انشاءاللہ، اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک اس دنیا کی زندگی میں بھی علم والے لوگوں کے درجات کو، سٹیٹس کو بلند کر دیتے۔ ایک اور اینگل سے اس بات کو سمجھیے، دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے امیر لوگ ہوں گے، عہدے مقام والے حکمران ہوں گے، ان کی لوگ عزت کریں گے تو وقتی طور پہ کریں گے، اور ان کے سامنے کریں گے، پیچھے سے ہو سکتا ہے گالیاں دیتے ہوں، اور زیادہ سے زیادہ کریں گے تو ان کی زندگی تک کریں گے، یا ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے کریں گے جب تک ان سے مطلب ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو صحیح عالم ہوتے ہیں نا، جو صحیح باعمل عالم ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے عالم ہوتے ہیں نا، اللہ پاک نے ان علماء کے لیے لوگوں کے دلوں میں ایک سچی محبت پیدا کی ہوتی، وہ علماء کی سچی عزت کریں گے اور علماء سے دل سے محبت کریں گے، خواہش کریں گے کاش یہ ہمارے ساتھ مصافحہ کر لیں، کاش یہ ہمارے دسترخوان پہ آ جائیں، کاش میں فلاں عالم دین کے ساتھ کھانا کھا لوں، یہ خواہش ہو۔ اور ان علماء کے فوت ہونے پر پھر لوگ دھاڑے مار مار کے ان کی ڈیڈ باڈیوں کے اوپر، قبروں کے اوپر کھڑے ہو کر رو رو کر ان کے جنازے پڑھ رہے ہوں گے۔ یہ ہے علم کی وجہ سے اللہ پاک کا اپنے بندوں کے درجات کو لوگوں کی نظر میں بلند کر دینا۔ جو حدیث مبارکہ ہم نے آغاز میں پڑھی ہے، اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم حاصل کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے، وہ فضیلت یہ ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی رستے پر چل پڑتا ہے، کسی پیٹرن پر، کسی رستے پر، کسی شاہراہ پر چل پڑتا ہے، کسی استاد کے پاس جانے لگ جاتا ہے، کسی مسجد میں جانے لگ جاتا ہے، کسی آن لائن کلاس کو جوائن کر لیتا ہے، کوئی بھی طریقہ وہ اختیار کر لیتا ہے، کوئی بھی وے اور رستہ وہ اختیار کر لیتا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بظاہر تو اس نے دنیا کا ایک رستہ، ایک وے اختیار کیا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حقیقت بات یہ ہے کہ اس شخص نے گویا کہ جنت کا ایک رستہ اختیار کر لیا، میں نے اسے جنت پر چلا دیا، جنت کی سڑک پر، اور روڈ آف جنہ، وے آف جنہ پر اسے چلا دیا ہے۔ اور جنت کی راہ پر وہ کیوں نہ چلے؟ جو شخص علم سیکھے گا اس کو اللہ سے پیار ہوگا، اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کا تعارف ہوگا، اللہ کی شناخت ہوگی، اسماء حسنہ کا تعارف ہوگا، اللہ کی توحید کی شناخت ہوگی، شرک کا پتہ چلے گا، شرک سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، جنت اور جہنم کا تعارف ہوگا، اسے اپنی زندگی کے مقصد کا علم ہوگا، اور اسے حلال و حرام کا علم حاصل ہوگا، اسے حقوق و فرائض کا پتہ چلے گا، یہ اللہ کے حقوق ہیں، یہ بندوں کے حقوق ہیں، یہ میرے فرائض ہیں،
یہ میرے والدین کی ذمہ داریاں ہیں، یہ میری اولاد کے حقوق ہیں، یہ میرے ہمسایوں کے حقوق ہیں۔ جب انسان کو ان ساری چیزوں کا پتہ چلے گا تو یقیناً اس کے اندر ان چیزوں پر اور ان احکامات پر اور ان علم کی باتوں پر کسی نہ کسی حد تک عمل کرنے کا جذبہ، اسپرٹ اور خیال بھی پیدا ہوگا، اس کو موٹیویشن بھی ملے گا، اور اس طرح انسان کا عقیدہ بھی نکھرے گا اور اس کے اعمال بھی بہتر ہو جائیں۔ تو اس طرح انسان جہالتوں سے، تاریکیوں سے، بے عملیوں سے نکل کر باعمل زندگی کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح جب اس کے اعمال بہتر ہوتے ہیں، اس کا عقیدہ بہتر ہوتا ہے، وہ برائیوں سے بچنے لگ جاتا ہے علم کی بدولت، تو گویا کہ وہ ہر لمحے اپنے رب کے قریب ہو رہا ہے، قدم بقدم وہ رب کی جنت کے قریب ہو رہا ہے۔ اس لیے آئیے اس بات کا عزم کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ساری زندگی مرتے دم تک انشاءاللہ ہم علم سیکھتے رہیں گے، اور بطور خاص یہ بشارتیں اور فضیلتیں یہ اللہ کا دین، اللہ کے دین کا، قرآن کا، حدیث کا، دعاؤں کا، سنت کا علم سیکھنے کے حوالے سے ہیں۔ اللہ ہم سب کو، کہنے والے سب سننے والوں کو مرتے دم تک قرآن کا، حدیث کا، دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔